يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ساری تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا اور آپ کا، ساری دنیا کا، ساری مخلوقات کا، ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار اور رب العالمین ہے۔ بعدہ درود و سلام تمام انبیاء اور رسول پر نازل ہو، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک کے لیے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے روانہ فرمایا۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، خواتین اسلام اور بزرگوں، حمد و صلات کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، سورۃ الحشر کی۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں فکر آخرت کے تعلق سے کچھ اہم باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان دیکھے، ہر انسان غور کرے، کل آنے والے دن کے لیے آج میں نے کیا تیاری کی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ، ہر انسان دیکھے، ہر انسان غور کرے، نفس ما قدمت لغد، آنے والے کل کے لیے آج میں نے کیا تیاری کی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال سے باخبر رہنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے کا جو لفظ ہے 2 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے؟ آج کے دن ہم جو اعمال کر رہے ہیں، آنے والے دن کے لیے جو تیاری کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد کہا کہ اللہ سے ڈرو، فکر آخرت کی تیاری کرو اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال پہ خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو فکر آخرت کی ترغیب دلائی۔ آخرت کا تصور ہر انسان کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ آخرت کی تیاری انسان دنیا کے اندر اگر نہ کرے، آخرت کی تیاری انسان جیتے جی اگر تیاری نہ کرے، سب سے بدترین انسان وہ ہے۔ قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ بہت ساری جگہوں پہ کیا ہے۔ ایمان کا تصور
جہاں اللہ پہ آپ کا ہے، اللہ کے رسولوں پر ہے، اللہ کی کتابوں پر ہے، اللہ کے پیغمبروں پر ہے، آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا ایمان آخرت پہ مکمل نہ ہو جائے۔ والبعث بعد الموت، آخرت کے دن اٹھائے جانے پر، آخرت کے دن اٹھانے کے بعد آپ کا جو امتحان ہوگا، اس امتحان کے تعلق سے احساس ذمہ داری جب تک آپ کا مکمل نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جیسے آپ اللہ پہ ایمان لاتے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاتے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، آخرت کا دن دارالجزا ہے۔ آپ جو نیکی اس دنیا میں کرو گے وہ نیکی آخرت میں آپ کو نظر آئے گی۔ جو نیکی اس دنیا کے اندر آپ نے کیا، جو خیر کا کام آپ نے کیا، آخرت کے دن وہ آپ کو نظر آئے گی۔ جو برے کام آپ اس دنیا میں کیے، جو نافرمانی کے کام آپ اس دنیا میں کیے، آخرت میں آپ کو وہ برائی نظر آئے گی۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں پہ آزمایا جائے گا، یہاں پہ پریشان کیا جائے گا، آپ کے ایمان کے تعلق سے پریشان کیا جائے گا، آپ کے رشتہ داروں کے تعلق سے پریشان کیا جائے گا، آپ کے جسمانی طور پہ پریشان کیا جائے گا۔ کامیاب ہے وہ انسان جو ان چیلنجز کا، ان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے ایمان پہ رہ کر، بعض بادل موت کا تصور لے کر جو زندگی کرتا ہے، حقیقت میں وہی کامیاب انسان ہے۔ حضرات، صحابہ کرام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی کی زندگی میں کیا تعلیم دی؟ آپ نے توحید، رسالت، آخرت، جنت کا تصور، جہنم کے عذابات سے ڈرایا۔ بعد الموت، فکر آخرت کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین میں 10 سال صحابہ کو تربیت کی، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، جنت کا تصور، جہنم کے عذاب سے ڈرایا۔ بعد الموت، فکر آخرت کے تعلق سے پیارے نبی نے صحابہ کی تربیت کی۔ آپ نے زکوٰۃ نہیں بتایا، آپ نے حج کے مسائل نہیں بتائے، آپ نے طلاق کے مسائل نہیں بتائے۔ مکے کی سرزمین میں صحابہ کے ایمان کی ایسی تربیت کی، ان کے ایمان کی مثال کو اللہ نے پہاڑوں کی سختی سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی۔ مکی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد الموت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ڈرایا۔ ایک حدیث فکر آخرت کے تعلق سے میں رکھے ہوں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری صحابی آئے، آ کے سوال کیا، سلام کیا، پیارے نبی سے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد 2 سوال اللہ کے نبی سے کیے۔ کتنے سوال؟ 2 سوال ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا۔ پہلا سوال پوچھا ای المؤمنین اکیس، پہلا سوال پوچھا ای المؤمنین افضل، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے بہترین مومن کون ہے؟ پیارے نبی نے جواب دیا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو وہ کامیاب مومن ہے، جس کے کیریکٹر سب سے اچھے ہو۔ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی بندے مومن کے اعمال کو تولیں گے، بندے مومن کے اعمال کو وزن کریں گے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس آیت کا اس سے تعلق آپ کو رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے نیکیوں کو تولے گا۔ کیسے تولے گا؟ تولنے کا طریقہ کیا ہے؟ وزن کرنے کا معیار کیا ہے؟ میرے اور آپ کے جو نیکیاں ہیں، میرے اور آپ کے جو برائیاں ہیں، قرآن نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَن يَعْمَلْ
مثقال ذرہ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم ان کے اعمال کو وزن کریں گے، تولیں گے، اور ان کے نیکیوں کو وزن کریں گے۔ وزن کیسے کریں گے؟ ذرہ جو لفظ آیا ہے، ذرہ کے تعلق سے میرے اور آپ کے پاس اہمیت نہیں ہے، لیکن رب العالمین کے پاس ذرہ کی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں ذرہ جس گھر کے چھت کے اوپر کوئی سوراخ ہو، روشنی اگر زمین پہ پڑے، اس روشنی کے درمیان جو ذرات ادھر سے ادھر گھومتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں وہ ذرہ کے برابر شمار کیا جائے گا۔ رب العالمین کے ترازو میں آپ کے نیکیوں کو تولا جائے گا۔ اگر آپ کے نیکیاں ذرہ برابر بھی ہو، کیا لفظ ہے؟ ذرہ برابر بھی نیکی ہو، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور قرآن مجید اس کے تصور بیان کرتے ہوئے کہا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْقِسْطُ، اس وقت ترازو کون سا ہوگا؟ انصاف کا ترازو ہوگا، انصاف کا ترازو ہوگا۔ آپ کے اعمال تولے جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے اعمال میں نیکیاں ہوں گے، آپ کے اعمال میں برائیاں ہوں گے، آپ کے اعمال میں گناہ کے کام ہوں گے۔ اس دنیا میں انسان جیتے جی ایسے زندگی کرے، کسی کا حق نہ چھینے، کسی کا مال ناجائز نہ دبائے، کسی کے حقوق تلفی نہ کیے جائے، کسی کا مال نہ لیا جائے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنے اعضاء و جواری سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ کامیاب مومن وہ ہے، کامیاب مومن وہ ہے جس کے نام اعمال تولے جائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا سب سے وزندار ایک مومن کے نیکیوں میں اخلاق سب سے زیادہ وزندار ہوں گے، کیریکٹر سب سے وزندار ہوں گے۔ کیریکٹر کیا ہے؟ فکر آخرت کا تصور، آخرت میں جواب دہی کا احساس۔ اللہ کہتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْقِسْطُ، ہم اس دن ترازو میں تولیں گے، عدالت رب العالمین کی ہوگی، رب العالمین احکم الحاکمین ہوگا۔ اس ترازو کے اندر کسی انسان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی، کسی کا حق نہیں دبایا جائے گا۔ نیکی ہے تو نیکی نظر آئے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برائی بھی ہے، برائی بھی انسان دیکھے گا۔ ترازو انصاف کا ہوگا، ترازو وزن کیا جائے گا، اور وہ ترازو کیسا ہوگا؟ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالی حساب بہت جلد لینے والا ہے۔ ترازو میں وزن کیا جائے گا، اور اس کے بعد قرآن نے اس کا ایک تصور پیش کیا، کہا جائے گا انسان سے اقرا کتابک، پڑھو۔ کیا کہا جائے گا؟ پڑھو۔ انسان یہ نہیں کہے گا مجھے پڑھنا نہیں آتا، انسان یہ نہیں کہے گا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ قرآن کہتا ہے اقرا، نیکیوں کو دیکھو، برائیوں کو دیکھو، ترازو میں تولا جا رہا ہے۔ اقرا کتابک، پڑھو۔ انسان پڑھے گا، آج انسان دنیا میں نہیں پڑھے گا، آخرت میں پڑھے گا۔ کیا پڑھے گا؟ کتابک، تمہارے نام اعمال کو پڑھیں گے، کتابک، تمہارے نام اعمال کو پڑھیں گے، تمہارے نام اعمال کو کھولا جائے گا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسابا، اس دن انسان اپنے اعمال کا محاسبہ رب العالمین کے دربار میں کرے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آخرت کا تصور ہماری زندگیوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر میری اور آپ کی نیکیاں خیر کے کام پر ہیں تو آپ کا ترازو وزندار ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں انصاری صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سے مومنوں میں افضل کون ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ دوسرا سوال پوچھا ای المؤمنین اکیس، مومنوں میں سب سے زیادہ
ہوشیار کون ہے، چالاک کون ہے، کامیاب کون ہے؟ رب العالمین کی نظر میں، شریعت کے نظر میں ایک مومن کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ ہوشیار مومن کون ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب مومن وہ ہے، چالاک مومن وہ ہے، ہوشیار مومن وہ ہے جو دنیا کے اندر کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے۔ موت کو یاد کرنے والا، موت کا تذکرہ کرنے والا سب سے زیادہ کامیاب مومن ہے، ہوشیار مومن ہے۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ چالاک مومن نہیں ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ کامیاب مومن نہیں ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ پراپرٹی ہے کامیاب مومن وہ نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کامیاب مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا۔ اور پیارے نبی نے ایک لفظ کہا ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے کے بعد موت کے مراحل کی تیاری، موت کے بعد آنے والے جو مراحل ہیں ان مراحل کی تیاری جیتے جی دنیا کے اندر کوئی تیاری کرتا ہے، سب سے کامیاب اور چالاک اور ہوشیار مومن وہی ہے۔ ذرا غور کریں، آج اپنی زندگی کا جائزہ لے، یہ دنیا ایک کھیل کود ہے، یہ دنیا ایک فتنہ ہے، یہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ اس دنیا کے اندر جیتے جی میں اور آپ موت کو اگر کثرت سے یاد کر رہے ہیں، یاد رکھو آخرت کا تصور آپ کے ایمان میں پایا جائے گا۔ جس دن بندے مومن ایمان کی دولت کے ساتھ موت کو یاد نہیں کرے گا، فکر آخرت سے اس کا ایمان خالی ہو جائے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کرے، یہ موت انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ صحابہ کے زندگی آپ پڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک لفظ کہا کرتے تھے، وہ لفظ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ لے کر جاؤ۔ اس خطبہ جمعہ کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کہتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، حاسبو قبل ان تحاسبو، تمہارا حساب لینے سے پہلے اپنے آپ کو اپنا حساب لے لیا کرو۔ کیا مطلب ہے اس لفظ کا؟ کیا مطلب ہے؟ کل روز قیامت حساب لینے سے پہلے آپ اپنے آپ کا حساب لو۔ دیکھو ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری عبادت کیسی ہے، ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ہمارے کمائی کے راستے کون سے ہیں۔ اپنا حساب لیا کرو۔ یہ حساب انسان کو فکر آخرت کی ترغیب دلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب قبرستان جاتے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جنازہ رکھا جاتا ہے، دنیا کی باتیں قبرستان میں بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، دنیا کی باتیں قبرستان میں ہوتے، کاروبار کی باتیں قبرستان میں ہوتے۔ کسی کا جنازہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا جس انسان کو موت سے عبرت نہ ملے، دنیا کے کسی اور چیز سے اسے عبرت نہیں ملے گی۔ یہ موت انسان کے لیے عبرت ہے، فکر آخرت کا یاد دلاتی ہے۔ قبرستان میں جنازہ رکھا جاتا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا تصور کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ ایک دن آئے گا آپ کے جیسا آپ کو بھی سونا پڑے گا۔ جس دنیا میں آپ جیتے ہو، یہ دنیا وقتی طور پہ دی گئی ہے، یہ دنیا دائمی نہیں ہے۔ آخرت کا ٹھکانہ آپ کے لیے دائمی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا قبرستان جاؤ عبرت کے لیے، آخرت کے تصور کے لیے قبرستان کو جایا کرو۔ دیکھو ایک وقت آئے گا اس قبر کے اندر مجھے بھی جانا ہے، ایک وقت آئے گا
لوگ مجھے بھی کفن پہنائیں گے، ایک وقت آئے گا اس قبر کے اندر مجھے بھی سونا پڑے گا، ایک وقت آئے گا مجھے بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ قبرستان جایا کرو، کتنے جنازے ہم نے دیکھے، کتنے بھائیوں کو ہم نے دفن کیا، کتنے بھائیوں کو ہم نے غسل دیا۔ کیا کبھی آپ نے عبرت سے دیکھا؟ کیا کبھی آپ نے آخرت کا تصور کیا؟ بندہ جب تک بندگی میں رہے گا آخرت کا تصور اس کے دل میں رہے گا، بندہ جب بندگی کے معیار سے اتر جاتا ہے آخرت کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، چور جب چوری کرتا ہے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا ایمان دوبارہ اس کے دل میں داخل نہیں ہوگا۔ جب تک ایمان مضبوط ہوگا انسان فکر آخرت کی طرف میں اپنی زندگی وقف کرے گا۔ حضرات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ موت انسان کو فکر آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایمان کیا تھا؟ ان کا عمل کیا تھا؟ اسلام کو جب بھی مال کی ضرورت پڑی عثمانی غنی نے مال خرچ کیا، وقت کی ضرورت تھی وقت کو وقف کیا، دین کے لیے ساری زندگی وقف کر دی صحابہ نے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دین کے راہ میں کچھ پیسے لا کر دیے، پیارے نبی نے ان پیسوں کو لیا، کہا ما ضر عفان بعد عامل ابھی، عثمان اس کے بعد کوئی عمل کرے یا نہ کرے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ جب حضرت عثمان قبرستان جاتے ہیں خبر کو دیکھ کر زار و خطار رونے لگتی، زار و خطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں تذکر الآخرہ، یہ خبر ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ جب بھی ہم قبرستان جائیں آخرت کا تصور پیدا کریں، فکر احساس پیدا کریں، آخرت میں جواب دہی کا احساس پیدا کریں۔ موت اور قبرستان کی زیارت انسان کے لیے فکر آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ افسوس کے ساتھ آج کہنا پڑتا ہے ہم قبرستان جاتے ہمارے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہمارے ایمان میں کوئی چینجز نہیں آ رہے۔ پیارے نبی نے فرمایا حب الدنیا، کیا فرمایا؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت نے تمہارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، دنیا کے عیش و آرام نے تمہارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے۔ تمہارے ایمان کے اندر اگر فکر آخرت کا تصور پیدا کرنا چاہتے ہو پیارے نبی نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، قبرستان کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو، دیکھو تمہیں موت کی یاد دلائے گی۔ آج سے 2019 کے اندر ہم نے وہ منظر دیکھا تھا، ہم نے وہ ماحول دیکھا تھا، جو ماحول موت کی وجہ سے انسان رب العالمین کے قریب ہونے لگا۔ ہم نے دیکھا تھا وہ منظر لاک ڈاؤن کے اندر کورونا وائرس جیسی بیماری کو اللہ نے مبتلا کیا، موت کی وجہ سے انسان کو پریشان کر دیا گیا۔ کتنے ایسے جنازے ہم نے دیکھے، غور کیا آپ نے؟ کتنے ایسے نوجوان جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے موت نے انہیں سلا دیا، کتنے ایسی عورتیں، کتنے ایسے نوجوان جو فکر آخرت ہمیں لاک ڈاؤن میں یاد دلائی نہیں دلائی؟ آپ دلائی ہے یا نہیں دلائی ہے؟ 2019 کے اندر موت نے انسان کو تڑپا دیا بیماری کی وجہ سے۔ ہاں ایک ایک خبر کے اندر کئی کئی لاشوں کو رکھا گیا، ہاں بغیر غسل دیے بغیر کفن پہنائے ڈال دیا گیا۔ باقی رہنے والا عمل کیا ہے؟ والباقیات الصالحات عند ربک، اللہ کے پاس باقی رہنے والا عمل تمہارا نیک عمل رہے گا۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ فکر آخرت کا تصور پیدا کریں۔ ایک آخری بات آپ کے پاس رکھتا ہوں، فکر آخرت کے تعلق سے ذمہ داری جو ہوتی ہے، احساس ذمہ داری،
یہ اپنے اندر پیدا کریں. جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. کیا لفظ ہے میرا؟ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ نعمت امانت ہے. یہ امانت موت آنے سے پہلے اللہ کے راستوں پہ خرچ کرو. یہی فکر آخرت کا سبق ہمیں دلاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت آنے سے پہلے انسان کے پاس جو رزق ہے وہ رزق اللہ کے راستے میں خرچ کرو. رزق سے مراد کیا ہے؟ صرف پیسہ نہیں ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ نعمت رزق ہے. اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے یہ علم دین اسلام کے راستوں میں استعمال کریں. اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے جوانی اللہ کے راستے میں استعمال کریں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے دین کے لیے آپ عقل استعمال کریں. اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے اولاد کی صحیح تربیت کریں. جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں یہ نعمتیں امانت ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرب کی سرزمین کتنی گرمی ہوتی ہے معلوم ہے؟ ہاں عرب جیسے ملک کے اندر کتنی گرمی ہوتی ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس گرمی کے موقع پر زور سے بھاگ رہے تھے میدان کے اندر. دور سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ نوجوان کون ہے جو بھاگ رہا ہے. غور سے دیکھا تو پتا چلا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہاں بھاگ رہے ہو؟ اس دھوپ کی گرمی میں کہاں دوڑ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے عثمان غنی بیت المال سے ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے. بیت المال سے ایک اونٹ نکل گیا ہے. وہ اونٹ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. اس اونٹ کی تلاش میں میں نکل گیا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھوڑا بیٹھ جاؤ تھوڑا آرام کرو اس کے بعد ہم لوگ ڈھونڈیں گے. تو حضرت عثمان غنی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو عثمان اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے بیت المال کی ذمہ داری. اگر یہ ذمہ داری میں ادا نہیں کیا ایک اونٹ گم گیا ہے. کل رب العالمین اگر سوال کرے میرے سوال کا جواب کون دے گا؟ میرے سوال کا جواب کون دے گا؟ میرے گناہوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کیا تھی یہ؟ فکر آخرت کا تصور، احساس ذمہ داری. آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا وقف بورڈ کے تعلق سے. کیا بل ہے؟ ہاں مسلمانوں کی جگہ جو وقف کی گئی تھی اس کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے آج دشمن اس کے اوپر نگاہ رکھا ہوا ہے. جس دن مسلمان کے حکمران رعایا ہمارے ذمہ دار بیت المال وقف بورڈ کی پراپرٹی کا اگر صحیح استعمال کریں گے اللہ کی قسم کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا. کوئی مسلمان تعلیم یافتہ نہیں رہے گا. سب کے سب تعلیم یافتہ رہیں گے. اتنی اوقاف کی پراپرٹی مسلمانوں نے وقف کی ہے معمولی بات نہیں ہے. جس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ مسجد ابو بکر ہے. لیکن اس جگہ کو جو خریدا گیا یہ جگہ کا پیسہ کہاں سے آیا معلوم ہے آپ کو؟ سلفیہ مسجد کے ایک مصلی عبد الرزاق اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے ایک جگہ وقف کی تھی اور اس جگہ کے اندر کچھ پیسے میٹرو سے آئے. وہ پیسہ یہاں لگایا گیا جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ سال پہلے یہ میدان تھا لیکن آج یہ اللہ کا گھر ہے.
آپ کے دلوں میں آخرت کا تصور پیدا ہو رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اونٹ بیت المال سے کیا نکلا, دھوپ کی گرمی میں بھاگ رہے. بتانے کا مقصد یہ ہے احساس ذمہ داری میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. حضرات, آخرت کا تصور جس ایمان کے اندر نہ ہو وہ ایمان بیکار ہے. آخرت کا تصور میرے اور آپ کے اندر ہونا یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. 3 باتیں میں نے رکھی. نمبر 1, آخرت کے تعلق سے قبرستان, قبروں کی زیارت کرے. جب بھی موتا ہوتا قبرستان جایا کرے. قبرستان سے انسان کو موت کی یاد دلاتی ہے, فکر آخرت کا تصور پیدا ہوتا ہے. کثرت سے موت کو یاد کرنا یہ فکر آخرت کی طرف توجہ دلاتی ہے. احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرے یہ آخرت کا تصور دلاتی ہے. دعا رب العالمین سے جو باتیں فکر آخرت کے تعلق سے بتائی گئی ہیں ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے احباب بیمار ہیں, اللہ ہر ایک کی بیماری کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے. بہت سارے مقروض ہیں, اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کا تو انتظام عطا فرمائے. بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں, اللہ ان کی پریشانی کو تو دور عطا فرمائے. آج امت مسلمہ پریشان حال ہے, ظلم ہو رہا ہے, ستایا جا رہا ہے. اے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تیری مدد نازل عطا فرمائے. بہت سارے احباب بے قصور جیلوں میں بند پڑے ہیں, اے اللہ ان کی رہائی کا تو انتظام عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم والحمد للہ رب العالمین.